آج کل کی دنیا جو ہے نا فلاح کے پیچھے بہت بھاگتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے بل گیٹس جیسا بن جاؤں میں، یا کہنے امیر ترین آدمی بن جاؤں میں دنیا کا۔ ہر چیز ہے، مسلمان کا تو یقین ہونا ہی اللہ پر چاہیے تھا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمیں دن میں 5 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتا ہے، کسی بھی اور مذہب کا خدا انہیں آواز نہیں دیتا۔ ہندو اٹھا لیں، جتنے مرضی آپ عیسائی مذہب اٹھا لیں، جو کوئی بھی ادر کوئی بھی مذہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قربان جاؤں اس رب کی ذات کے اوپر جس نے ہمیں دن میں 5 دفعہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف بلوانے کے لیے ہمارے لیے مؤذن اذان دیتا ہے، اور اس اذان میں ہماری کامیابی چھپی ہے سر۔ اگر کوئی انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے تو تب اسے جا کے سمجھ آئے گی۔ دیکھیں، ہم نماز کے لیے اذان جو ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو صلاح نماز کی طرف، صلاح کرو پہلے پھر فلاح ملے گی۔ پہلے حی علی الصلاۃ کی آواز لگاتا ہے، پھر کہتا ہے حی علی الفلاح۔ پہلے صلاح کرو گے پھر فلاح ملے گی۔ اب صلاح یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ آپس میں بیٹھے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، بد اخلاقیاں کر رہے ہیں۔ صلاح یہ نام نہیں ہے، صلاح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے ہمیں، اللہ کے نبی نے جس طرح زندگی گزاری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس طرح کی زندگی ہم گزاریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ برے عمل کر رہے ہیں اور برائیاں ہماری حد سے تجاوز کر چکی ہیں، اور ہم اپنا اللہ سے دعا اس طرح کر رہے ہیں جیسے فرشتوں جیسا ہمارے ساتھ عمل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، کبھی بھی ناچنے گانے والی اور باپردہ رہنے والی گھر میں عورت ایک برابر نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی بھی یہ ذہن میں بٹھا لو، جوئے شراب پینے والا شخص اور مصلی پر رات کو رونے والا ایک ہو جائے، یہ کہاں پہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان میں ڈیفرنس ہے۔ تو یہ ڈیفرنس رہنا ہے، تب تک رہنا ہے جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اپنی لائف کو ہم خود نہیں چینج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کا ہمیں حکم دیا ہے اس طرح کی زندگی ہم گزاریں گے تو فائدہ ہے۔ اگر ہم اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں زندگی گزاریں گے تو جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی، اور جہنم نعوذ باللہ آج ہمارا ہلکا سا ہاتھ جل جائے نا، ہلکا سا ہاتھ جل جائے تو یقین جانے انسان کو سارا رات اس میں نیند نہیں آتی۔ تو سوچو، تصور کرو وہ جہنم کی آگ اور وہ بھٹکتے ہوئے شعلے، نعوذ باللہ کس طرح انسان برداشت کرے گا؟ آج ایک چولہے کی آگ برداشت نہیں ہوتی، تھوڑا سا ہاتھ جل جائے تو لوگ ہمارے پاس میڈیسن لینے کے لیے آتے ہیں، سر یہ ہمیں کوئی کریم دے دیں، ہمارا ہاتھ جل گیا۔ تو وہ جہنم کی آگ دیکھی جائے گی۔ سر یہ تصور یہ کریں کہ سر یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے بھائی کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ابھی آپ ان کا تھوڑا سا ہاتھ جل جائے نا، بھلا جتنے مرضی اختلافات ہوں، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں بھائی کو ہاتھ جل گیا یا بہن کا ہاتھ جل گیا، اس کو میڈیسن لا کے دوں، تو سر وہاں پہ کیا عالم ہوگا؟ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا۔ تو یقین جانے خدا کے خوف سے ڈریں، آج سے ہی توبہ کر لیں، اور توبہ اس طرح کی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے لیے توبہ کرتے ہیں، تو میرے دل پھیرنے والا ہے، تیرے ہی اوپر توکل کر کے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا میں۔ تو یقین جانے آپ کی زندگی میں چینج آئے گا۔ خدا کے بندو، اپنی زندگیوں کو بدلنا سیکھو۔ بدلنا صرف اس ذات کے لیے بدلنا، اس ذات کے لیے جو کھانے کے لیے میں رزق دے رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دے رہا ہے، اس کے لیے کرنا بھی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سال میں 1 دفعہ روزے رکھنے ہیں، حج فرض ہو گیا تو حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور کرنا بھی کیا ہے؟ یہی دین ہے، اور اخلاق اپنے لوگوں سے بہتر کرنے ہیں۔ یہی دین ہے نا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہتا ہے، تو اسی سے ہی ہم بھاگ رہے ہیں۔ کوئی اتنی اوکھائی تو نہیں ہے ہمارے ہندو مذہب میں، جس طرح ہمارے مذہب میں تو اس طرح کا معاملات ہی نہیں ہے جس طرح ہندو مذہب میں ہے۔ ہندو مذہب میں کہتے ہیں جی 1000 پوڑیاں چڑھ کے جانا ہے وہ فلانے مندر پہ، اور فلانا گھنٹہ جا کے کھڑکاؤ گے، بجاؤ گے تو پھر جا کے تمہیں معافی ملے گی۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ جہاں دل کرتا ہے وہاں مصلی بچھا اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو کے معافی طلب کر۔
ڈھونڈنے سے بھی نہیں ایسا رب ملے گا۔ خدا کے بندو، اپنے رب کی ذات کے اوپر، کریم کے اوپر قربان جاؤں، جہاں مرضی جب دل چاہے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، جب دل چاہے ہم اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو سکتے ہیں۔ خدا کے بندو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ نہیں یقین آتا تو ادر کنٹری میں جب کسی سے بات ہو نا، جو ہندو مذہب کے ممالک ہیں یا کوئی اور ممالک ہیں، غزہ میں جس طرح ہو رہا ہے، وہ خدا کے بندوں وہ نماز پڑھنے سے قاصر ہیں۔ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کی سر پر تلواریں لٹک رہی ہیں۔ ہم پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں، خدا کا شکر اس بات پہ کیا کرو، کھل کے نماز، کھل کے اپنے رب کو یاد کر سکتے ہو، جس طرح چاہے اس طرح اپنے رب کی شان بیان کر سکتے ہو۔ وہاں پر ان کی پابندیاں ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ خدا کے بندو، اپنی زندگیاں بدلو۔ بہت جلد ہمیں موت آنے والی ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور موت جو ہے انسان کی بہت بڑی محافظ ہے۔ وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک اس کا وقت نہیں ہے۔ وہ انسان کا خود سیکیورٹی گارڈ ہے، آپ کی نماز جو ہے۔ تو خدا کے بندو، کسی اور سے بھی ڈرنا چھوڑ دیں، اور اللہ کا ذکر اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی یاد اپنے دل میں بساؤ۔ جس طرح تم یاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طرح یاد کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔